السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں ہم اہم خبروں کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بہت عام سٹوری کہ کیا پاکستان میں پاور کنزیومرز کے اوپر مزید بوجھ آ رہا ہے، کیا مزید ٹیرفز بڑھیں گے، ٹیکس بڑھیں گے۔ مہتاب حیدر صاحب سینئر جرنلسٹ، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری کی، آلدو گورنمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی آفیشیل آپ کو بیان نظر نہیں آئے گا، لیکن دس از سم تھنگ اس کو فورس ہی کیا جا سکتا ہے جو اکانومی کو سمجھتے ہیں کہ 65 بلین کا نیا برڈن کسی بھی فارم میں، چاہے وہ ٹیکسز کی فارم میں ہو، ٹیرف کی فارم میں ہو، سرکولر ڈیٹ، فائنینشیل لاسز کی فارم میں ہو، کس طرح سے مینیج کرے گی گورنمنٹ، یہ کنزیومرز پہ آئے گا، اور اس کی ایکسپلینیشن ہم آپ کو پروگرام میں آگے جا کے دیں گے۔ تو دس از دا بیڈ نیوز فار پاور کنزیومرز۔ آج کے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال پہ تو مستقل بات کر رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا ہے، کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا، اور پھر رات کو یہ خبر آئی کہ ڈی نوٹیفائی کرنا ایک فارمیلٹی ہے، وہ ہو چکے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں۔ اور آن دی ادر ہینڈ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جو ممبران تھے پہلے، جنہوں نے اپنے ریزگنیشنز دیے تھے، وہ کورٹ سے مطالبہ کریں گے، تو اس میں قانونی پیچیدگیاں اس موضوع میں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آج سے 10 سال پہلے اے این پی کے رہنما بشیر بلوچ صاحب شہید ہو گئے تھے، اور اے این پی نے ایک بڑی ایک طویل جدوجہد کی ہے، باقی پارٹیز نے بھی کی ہے، بڑی شہادتیں، بڑے جنازے اٹھائے ہیں، تو ان کو یاد کرنا آج کے دن بڑا ضروری ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان یا دہشت گردی کے خلاف نمٹنا یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، ہم صرف باقی ڈپارٹمنٹس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں، یا آپ نے اس بارے میں بات نہیں کی۔ یہ زیادہ معاملہ کنفیوژن کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت مجھے سینئر جرنلسٹ اکانومی کور کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ سٹوریز کر رہے ہیں ریسنٹلی، مہتاب حیدر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے۔ مہتاب صاحب، آپ کی ایک سٹوری ہے جس میں پاور کنزیومرز کے اوپر 65 بلین کا مزید برڈن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کس مد میں ہوگا، اور کیا پاور سیکٹر مزید آپ کو لگتا ہے کہ مسئلے میں جا رہا ہے، اس کے بعد بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ جو سٹوری ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر میں بل جو ہے وہ ڈیفر کیے تھے گورنمنٹ نے، اور یہ کہا تھا جی کہ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے وصولی کرنی ہے۔ اس پہ پاکستان اور جو آئی ایم ایف کی ٹاکس ہو رہی ہیں، اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی جو ایف پی اے کی ڈیفرمنٹ کی گئی تھی، وہ کوئی 65 بلین روپیز کا ریلیف دیا گیا تھا۔ اب آپ بتائیں گے آپ اس کو کس طرح سے ریکور کریں گے؟ تو منسٹری آف فائنانس اور منسٹری آف پاور نے جو آئی ایم ایف کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 55 ارب روپیہ جو ہے وہ کنزیومر سے کریں گے ریکور، اور 10 ارب روپے کی جو ہے وہ سبسڈی دیں گے۔ اس طرح سے 65 بلین روپیز جو ہے اس کو ریکور کیا جائے گا۔ تو یہ 55 بلین ٹیکسز کی مد میں ہے؟ یہ بیسیکلی جو پرانا سمر میں جو بل کی ڈیفرمنٹ کی گئی تھی، جب آپ کو یاد ہوا کہ گرمیوں میں بہت زیادہ بل لوگوں کے آ گئے تھے، ایف پی اے چونکہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کیا تھا تو بل زیادہ آئے تھے، تو اس ٹائم مفتاح اسماعیل صاحب کے زمانے میں اس پہ ایک جو ہے وہ معاف کیا گیا تھا، لیکن وہ بیسیکلی معافی نہیں تھی، وہ ڈیفرمنٹ تھی، اور اب حکومت جو ہے وہ اس بل کو جو ہے وہ ریکور کرنے جا رہی ہے۔ لیکن اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بوجھ عوام پہ آئے گا وہ کس طرح سے آئے گا؟ پہلے کی طرح؟ دیکھیں، وہ وہی طریقہ ہوگا کہ وہ جو ایف پی اے پہلے تھا وہ دوبارہ ونٹر میں جو ہے اس کو ریکور کر لیا جائے گا، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ حکومت انکاری ہے کہ وہ ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں کر رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم 4 پروپوزلز حکومت کے سامنے اس کے علاوہ پڑی ہیں۔ یہ تو 65 بلین صرف ایک کمپوننٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ جو آئی ایم ایف کے لیے ہوم ورک کیا جا رہا ہے، اس میں ایک نیا سرچارج حکومت لگانے جا رہی ہے، جس میں 3 پروپوزلز ہیں۔ پہلی پروپوزل یہ ہے کہ 31.60 پر یونٹ 5 کیٹیگریز جو ہیں ان کے اوپر یہ سرچارج لگایا جائے، جس میں کمرشل کنزیومرز ہیں، بلک ہے، انڈسٹریل ہیں، جنرل سروسز ہیں اور ادرس۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ اس کو اسٹیگر کیا جائے، اسٹیگر کر کے کوئی 12.5 روپے پر یونٹ جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ کیا جائے۔ جو تیسری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 2.59 پر یونٹ اضافہ کریں، اور جو باقی کنزیومر ہیں، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ
तकरीबन 650 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी रिक्वायर्ड हो, और वो आईएमएफ को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आईएमएफ इसकी मुखालफत कर रहा है। पहले ही हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान जो टॉक्स अभी तक कामयाब नहीं हुई, उसकी एक बड़ी वजह पावर सेक्टर है, और पावर सेक्टर में जो आईएमएफ को इतराजात है वो बजटेड जो सब्सिडी है जो एक्सपोर्टर्स को दी है, तकरीबन 118 बिलियन की वो है। जो किसान पैकेज दिया है 28 बिलियन, उसका इम्पैक्ट है। तो ये मेहताब, आपने सारी ये भी चीजें लिखा जो है अपनी स्टोरी में कि ये स्टेटस को की अप्रोच की वजह से इतने ज़्यादा लॉसेस देखने पड़े हैं पावर सेक्टर को, और ये बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। देखिए, इस साल की जो टोटल रिक्वायरमेंट बताई है ना उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने, स्टेटस को की सूरत में, वो है कि 1.7 ट्रिलियन 1700 अरब रुपए है। और अगर वो कहते हैं अगर इसको हम रियलिस्टिकली देखें तो यह शायद ये 1800 अरब रुपए को क्रॉस कर। मैं आपके देखने वालों की याद दहानी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा अमाउंट है। तो ये पावर सेक्टर जो है ये बेसिकली बैंकरप्सी की तरफ वाकई बढ़ रहा है। इसके अंदर नाउ और नेवर वाली सूरत हाल है। अगर हमने इसकी रिफॉर्म्स नहीं की तो शायद ये मुसलसल के साथ बिजली मिलनी जो है वो मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतने बड़े लॉसेज हैं इसके कि अगर ये लॉसेज ये कब तक जो है वो बर्दाश्त करेंगे, इसको ठीक करने की जरूरत है। और ये भी आपने ये भी मेंशन किया है कि अब जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वो चाहते हैं, इसके अलावा जो मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट अनबजटेड सब्सिडीज़ को फाइनेंस करे। फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक के लिए सब्सिडी करे। तो इनके माइंड में क्या है, इसको कैसे करेंगे? देखे ना, के इलेक्ट्रिक की भी सब्सिडी के लिए अमाउंट नहीं रखी गई, या जो अमाउंट रखी गई है वो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है। कुछ 26 बिलियन रुपीस रखे गए हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी सब्सिडी तकरीबन 250 के लगभग। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया एक्सपोर्टर्स का, तो फिर ये गैप्स को ब्रिज कैसे करेंगे? इसी तरह बस सिस्टम चलाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, तो गैप्स कैसे ये ब्रिज प्रपोजल्स हैं कि एडिशनल सरचार्ज जो है, एक नया सरचार्ज लगाया जाए, जो कि मैंने आपको बताया कि 31 रुपए 60 पैसे, 12 रुपए कोई 69 पैसे और 2 रुपए 69 पैसे है। 2 रुपए 69 पैसे पे कोशिश हुकूमत करेगी कि आईएमएफ को एग्री कर ले, लेकिन उसके लिए मसला ये है कि तकरीबन कोई 650 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी देनी पड़ेगी। और आईएमएफ के प्रोग्राम में ये कह तो रहे हैं कि हम अभी तक हमने कोई तय नहीं किया कि हमने टैरिफ कितना बढ़ाना है, लेकिन अगर आपने टैरिफ नहीं बढ़ाना तो आप सर्कुलर डेट को किस तरह कम करेंगे, ये लॉसेस किस तरह कम करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि हमने रिफॉर्म्स का नाम भी सिर्फ टैरिफ बढ़ाना रख दिया। जो बाकी रिक्वायर्ड चीजें हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, वो कोई 15% के लगभग हमने किए हुए थे, टारगेट किए हुए था, और इसी साल के मिला के 700 to 800 बिलियन एक्यूमुलेट हो जाएंगे सर्कुलर डेट की मद में, फाइनेंशियल लॉसेज में। जी बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहां पे कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रही। ये जो अनबजटेड सब्सिडीज हैं ये कब तक जो है वो इस तरह से रहेंगी। तीसरी बात ये है कि आप ये देखें कि लोगों ने अब बिजली की कंजम्पशन जो है वो कम कर दी है। पहले क्वार्टर में 45 बिलियन यूनिट्स बिजली के कंज्यूम होने की तवक्को थी, वो 40 बिलियन पे आ गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि लोग अब सोलर पे या जो अल्टरनेट एनर्जी है उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, या उन्होंने बिजली कंज्यूम करनी कम कर दी है, या शायद फ्लड की वजह से भी उसके ऊपर कोई असरात आए हों। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये बहुत ही खतरनाक तरफ जो है वो पहुंच। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, इकोनॉमी पे बहुत ऑथेंटिक स्टोरीज करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे थे। उन्होंने अपनी स्टोरी में भी ये मेंशन किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो बातचीत है वो पावर सेक्टर पे स्टक हो जाती है बार बार। इंटरनेशनल क्रेडिटर्स पाकिस्तान से रिफॉर्म्स का मुतालबा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं, हम कुछ पैसे इस्तेमाल करके कुछ कर्जा उतार देते हैं, कुछ पैसे इस्तेमाल करके कुछ सब्सिडी दे देते हैं, और इवेंचुअली कर्जे पे कर्जा चढ़ाए रखते हैं। और इस डिस्कशन के बाद भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सर्कुलर डेट में इजाफा ही होगा। पावर सेक्टर की तरफ से भी जो लॉसेज आएंगे तो ओवरऑल सर्कुलर डेट में इजाफा होगा। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे।
پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت میرے ساتھ ماہر قانون فیصل چودھری صاحب موجود ہیں اور ماہر قانون ریاست علی آزاد صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. فیصل چودھری صاحب, رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ڈی نوٹیفائی کرنا صرف ایک فارمیلٹی ہے, اب پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں کوئی سنجیدگی پہ مبنی تو نہیں ہوتی ہیں, نہ ہی ان کا کوئی جواب دیا جا سکتا ہے. آئین اور قانون جو ہے وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو میرا ذاتی اوپینین میں آئین اور قانون کی باتوں میں ریفر کرنا جو ہے مذاق ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب یا وزیر اعلیٰ پنجاب کسی بھی صوبے کے ہوں, ان کو جب تک وہ ووٹ لینے سے انکار نہ کرے آئین کے تحت, وہ ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور اسی وجہ سے ابھی تک حکومت ڈی نوٹیفائی نہیں کر پائی ہے. اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے وہ گورنر اور اسپیکر کے درمیان اسمبلی کے سیشن کو بلانے کے اختیارات کا ہے. اسپیکر صاحب نے دوران سیشن گورنر پنجاب کے سیشن بلانے کے طریقہ کار کو اپنی رولنگ کے ذریعے مسترد کر دیا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نظیریں ہیں عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کی روشنی میں اور آئین کے آرٹیکلز ہیں 54 اور ضابطہ 209 کے تحت اسپیکر جو اجلاس بلاتا ہے اس کو اسپیکر ہی کال آف کر سکتا ہے. اب اس معاملے کے اوپر جو آئین اور قانون جو ہے وہ خاموش ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ گورنر صاحب کا یہ اختیار ہوتا ہے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکیں, لیکن اس کا جواز جو میری علم میں یا میں نے وہ جو لیٹر پڑھا ہے وہ اس میں تو کوئی ایسا جواز نظر نہیں آتا ہے. وہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر تو حکومت وقت کوئی بل پاس کرانے میں ناکام رہے, خاص کر بجٹ جو ہے وہ ناکام رہے, کیونکہ جمہوری طرز حکومت میں اکثریت ہی کو حق ہوتا ہے, تو لہٰذا اگر جو اکثریت اقلیت میں بدل جائے تو پھر ایک موقع دیا جاتا ہے. یا آئین جو ہے اس کو اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے ان سے پلے تو نہیں کیا جا سکتا, اور اس کو جی فیصل چودھری صاحب آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رہے گا. ریاست علی آزاد صاحب, کل بھی ہم نے اس کے قانونی پہلوؤں پہ بات کی تھی, سمجھنے کی کوشش کی تھی, اور کل بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا ایک ایکسپرٹ نے کہ اگر دونوں جو ریلیٹڈ آرٹیکلز ہیں ان کو ملا کے پڑھا جائے تو آپ یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ بدنیتی پہ لکھا گیا ہے جو گورنر صاحب کی طرف سے خط ہے. اور فیصل چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹر میں کوئی واضح جواز نظر نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی نے بڑا خوبصورت انداز میں اپنا تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. میری بالکل ان سے ان کی رائے سے میں متفق ہوں. انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں بات کی ہے. دیکھیں, حکومتیں چلانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ویلفیئر آف دی جنرل پبلک کے لیے آپ کی لیجسلیشن, آپ کی حکومت, آپ کے اقدامات ہوتے ہیں. اب اتنی ایمرجنسی کیا پڑ گئی کہ گورنر صاحب کو آل آف سڈن یہ خاص سوئے ہوئے تھے اور ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اب دیکھیں, کوئی بھی ایسا کوئی بل, فائنینشل بل اگر اسمبلی کے اندر پیش ہوتا ہے اور وہ پاس نہیں ہو سکتا تو اس سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ میجارٹی جو حکومت ہے وہ لیپس کر گیا. اور اسپیشلی فائنانس بل ہو تو اگر وہ تھرو نہیں ہوتا, پاس نہیں ہوتا, تو حکومت کو آٹومیٹیکلی گھر جانا ہوتا ہے. ایسا تو کوئی ایکٹ صوبائی اسمبلی جو پنجاب کی اس کے اندر ہم نے تو کم از کم بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا ایکٹ ہوا ہو جس سے گورنر کو پتہ کر گیا اور اب وہ ان کو کہہ رہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اب دوسری بات ہے کہ اجلاس جاری تھا, اجلاس ملتوی ہوا ہے, ایڈجرن ہوا ہے, ختم نہیں ہوا کہ جی اس کو وہ کر دیا کہ ایڈجرن ہوا ہے کہ جی فلان ڈیٹ تک اس کو ایڈجرن کر دیا گیا ہے. اور اگر میجارٹی لیپس کر گئے تو وہاں پہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے وہ جمع کروا دی ہے, تو اس کے پروسیس کے لیے بھی آل آف سڈن تو ووٹنگ نہیں ہو سکتی نا, کہ آج ہوئی اس کے اندر بھی ریزنیبل آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے. اس پہ منظور وٹو کیس بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, پی ایل ڈی 1997, اس کے اندر یہ ریزنیبل ٹائم کی بات کر دی گئی تھی. اب کون سی قیامت برپا ہوگی ہے کہ آپ رات کو کہیں کہ صبح اجلاس ہے,
5 से 7 दिन, जी, राइट? 5 से 7 दिन। जी जी, उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा शेड्यूल दिया गया हुआ है कि जी 7 दिन है, फिर उसके अंदर ताकि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो मुल्क से बाहर हैं, जो अवेलेबल नहीं है, आपने उनको रीजनेबल टाइम देना है कि वो अपनी तसल्ली कर ले, अपने जो मेंबरान है उनसे बात कर सके, ताकि पता चले कि उनके पास मेजॉरिटी है या नहीं है। अब दूसरी बात है, जो नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट लेके आए हैं, आप उस पे वोटिंग करवाएं। अगली राशिद अली जो आज़ाद साहब, डेट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आपने मंजूर भट्टू केस की मिसाल दी और बार बार इसके बारे में हमने भी इस बारे में बात की। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा समझाइएगा इस पे कि कौन सी मिसाल है जो उसे अखज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि एक ओपिनियन ये भी आ रही है कल से कि जब गवर्नर ने कह दिया कि इस वक्त आप अदम एतमाद करवाएं, इस दिन इजलास बुलाएं, तो यही कानून है, ये कानून की तशरीह नहीं है, दिस इज़ द लॉ। लेकिन आप कोई और कुछ और बात करें तो वजाहत कर दीजिए प्लीज। उसमें नहीं, उसमें ऐसे है कि जब इजलास इन सेशन नहीं है तो फिर तो गवर्नर बुलवा सकते हैं, लेकिन एक इजलास जारी है, जैसे केस की हेयरिंग हो रही होती है तो डे बाय डे उसमें हेयरिंग हो रही होती है, तो बात का ऐसा होता है कि 2 दिन बाद इसको टेकअप किया जाए, तब तक इसको एडजर्न किया जाता है। ये नहीं हो गया कि उसमें डेट इन ऑफिस होगी कि जी फिर जी फैसल चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। मुझे बताइएगा कि आप दोनों की ओपिनियन एक ही है इस वक्त तक, तो ये आप ये फिर मामला मजीद बिगड़ता हुआ देख रहे हैं आप, क्योंकि पहले परवेज़ इलाही और इमरान खान ने इस्टेब्लिश। राशिद अली आज़ाद साहब, आप काइंडली मेरे साथ रुकिएगा, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। फैसल चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। ये थोड़ा सियासी सवाल भी है, अब इसके कानूनी पहलू भी बताइएगा कि ये तो ऑलरेडी समझ आ रहा था कि असम्बलियों को टूटने पे परवेज़ इलाही और इमरान खान काम कर रहे हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं, तो इसको जवाज़ बना दिया गया कि अब इसमें PMLQ का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और है, तो इनके सियासी इख्तलाफात हैं। तो वाई डोंट यू थिंक दैट दिस कुड बी अ रीज़न फॉर द गवर्नर कि वो कहें कि आप अदम एतमाद लें? और फिर अगर एक सियासी ट्रिक किया है PTI परवेज़ इलाही ने, तो ये गवर्नमेंट का सियासी ट्रिक है, इसमें लॉ कितना काम करेगा या मामला फिर कोर्ट आइन की और तरफ ही जाए? दस्तूर के साथ तो आप जो है वो ट्रिक्स नहीं करते ना। देखिए, आइन में पहले मैं आपको जरा 1997 मंजूर भट्टू केस में उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत दे दूं। भाई रियासत कर रहे थे, उसमें 10 दिन का टाइम दिया जाता है, एक रीजनेबल टाइम देना होता है। देखिए, अगर गवर्नर हाथ लगा के बैठे रहेंगे और 10 बंदे 5 बंदे गवर्नमेंट मैनेज करती है और आप अपोजिशन मैनेज करके उनको मुल्क से बाहर बुला देती है और गवर्नर कह के आप फौरन जो है आप एतमाद का वोट लें, इस तरह से तो आप फिर किसी को चलने नहीं दे सकते। देखिए, कोई रीजनेबिलिटीज होती है ना, कुछ जवाज होते हैं, संजीदा मामला है, रियासत का गवर्नेंस का मामला है, लोगों के मफादात इसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। लेजिस्लेशन हो रही है, ऑनगोइंग सेशन है, मेजोरिटी उनके पास है, आप उसका जवाज कैसे कर सकते हैं? आप जो कह रही हैं जो ट्रिक खेला, ट्रिक नहीं है। जो हाउस होता है वो मेजोरिटी से बिलोंग करता है और आर्टिकल 112 सब क्लॉज 4 के तहत, आर्टिकल 112(4) के तहत ये वजीर आला जो है वो किसी भी वक्त रेजोल्यूशन की एडवाइस दे सकते हैं और गवर्नर साहब अगर उनके ऊपर अमल नहीं करते तो 48 आवर्स में असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। 18वीं तरमीम के बाद की सिचुएशन है। इसमें एक ही किस्म की कर्जन है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई हो तो जब तक वो नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होके और CM साहब के खिलाफ वो नाकाम ना हो गई हो तब तक वो एडवाइस टेंडर नहीं कर सकते, यानी डिस्क्रेशन जो उनकी है, जो उनका स्वाबदीदी इख्तियार है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बुनियादी तौर पे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस है, ये पाकिस्तान की तारीख में भी पहली दफा पेश किया गया। उसकी वजह ये थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दौरान स्वाबदीदी इख्तियार जो वज़ीर आला को आइन के तहत हासिल है, उसमें असेंबली की रेजोल्यूशन की वो एडवाइस दे सकते थे, लिहाजा उसको ब्लॉक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस लाई गई और नो कॉन्फिडेंस के और कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो अचानक शॉर्ट टाइम में। बेसिकली दिस इज माय पॉइंट कि एक सियासी चाल के बदले एक दूसरी सियासी चाल है, तो इसमें लॉ किस मूव की फेवर में ज्यादा जो चालें लॉ के अंदर होंगी वो तो एक्सेप्टेबल है ना, जो रीजनेबिलिटी के अंदर होंगी, प्रॉपर्टी के मुताबिक होंगी, वो तो एक्सेप्ट की जा सकती। लेकिन अगर आप ये, मैंने अच्छे से आपको अर्ज किया कि 5 बंदे बाहर हैं,
آپ مینج کر دیتے ہیں, آپ ان کو آنے نہیں دیتے کسی طریقے سے. چلو لیٹس سپوز کہ وفاق کی حکومت اور پنجاب کی حکومت فرق ہے, اور ملک میں داخلہ اور ملک سے باہر جانے کے سارے معاملات تو وفاق کے پاس. اگر آپ ان کے ممبرس کو باہر روک لیں اور اپنے گورنر کو کہیں کہ ان سے اعتماد کا ووٹ لیں تو یہ بدنیتی ہوگی. فیصل یہ بھی خبریں ہیں, پلیز اس پہ بھی بات کیجیے گا, یہ بھی خبریں کہ اب لیٹر لکھیں گے, ریمائنڈ کروائیں گے گورنر وزیر اعلیٰ کو کہ آپ عدم اعتماد کا ووٹ لیں, اعتماد کا ووٹ لیں اور ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے. دیکھیے وہ تو ایک طریقہ کار ہے, گورنر صاحب کورسپونڈنس کریں گے تو وزیر اعلیٰ صاحب ان کا جواب دے دیں گے کہ جی میں تو تیار ہوں, آپ سیشن اسپیکر صاحب سے کہیے. اگر اسپیکر دیکھیے جو سیشن اسمبلی کا کال کرنا ہے یہ تو اختیار جو ہے یا تو یہ خالصاً اسپیکر صاحب کا اختیار ہے آئین اور قانون کے تحت, یا گورنر صاحب کو جو ہے یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ان کو بلا سکیں. یہی اختیارات وفاق میں یا اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں یا صدر پاکستان کے پاس ہوتے ہیں. لہٰذا جب اجلاس بلایا جائے, بالفرض کے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اجلاس بلایا گیا اور وزیر اعلیٰ باوجود کسی بھی کے ان کے اوپر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے, پھر تو وزیر اعلیٰ کو آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. لیکن جب اجلاس اسپیکر نہیں بلا رہے اور اسپیکر نے اس کا کچھ جواز یہ دیا ہے کہ جی ایک آن گوئنگ سیشن ہے جس میں نو کانفیڈنس موومنٹ بھی کی آپ نے وہ پیش کی ہوئی ہے, عدم اعتماد کی تحریک. تو وہ کیونکہ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں, اب وہ جس دن اجلاس ہوگا اس دن وہ نوٹس سرو ہوگا ضابطے کے تحت. 7 دن کے نوٹس جو ہے وہ ضروری ہیں تمام ایم پی ایس. تو اس کے بعد جو ہے 3 دن کم از کم یا 7 دن کے اندر جو ہے وہ 3 دن کے بعد اور 7 دن کے سے پہلے اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے. ٹھیک ہے, ریاست علی آزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے, وہ کل تک کی بات تھی, اب لیٹر لکھیں گے, تو پھر یہ کس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ یہ صرف معاملات آپ کو لگتا ہے کہ طوالت کا شکار ہوگا یا یہ کورٹ میں جائے گا؟ کیونکہ ایک دم سے ڈیفیوز ہو گئی ہے کل شام کے بعد سچویشن. گورنر صاحب نے ایک اپنا سٹانس لیا ہے جس پہ رولنگ دے دی اسپیکر صوبائی اسمبلی نے. اب دیکھیں دونوں کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ نہ گورنر کر سکتا ہے نہ اسپیکر کر سکتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ایک ایشو ہے, ایک پوائنٹ ہے جو کہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے وہ ہی اس کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بائی ہوک اور بائی کروک کسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیں یا اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. یہ ایک پورے صوبہ جو پورے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے انتظام و انصرام کا ایشو ہے. وہاں پہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, وہاں پہ انتظامی امور چل رہے ہیں, آپ اس کو جنگل کا قانون نہیں بنا سکتے. تو ریاست علی آزاد صاحب کورٹ نے کیا کلیئر کرنا ہے, وہ کون سا نقطہ ہے جس پہ کورٹ کی طرف سے زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے؟ اس میں یہ دیکھے گی کورٹ کے کیا جو گورنر نے کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے کہا ہے, کیا وہ جو ایڈوائس ہے وہ ان گڈ فیتھ ہے, کیا اس کے پیچھے ساؤنڈ ریزنز اور سفیشنٹ ریزنز دی گئی ہیں جس کی وجہ سے, چونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ if the governor is satisfied کہ جی وہ میجارٹی لیپس کر گیا ہے, وہ کون سی ریزنز ہے جس پہ گورنر سیٹسفائی ہوئے ہیں, یہ میٹیریل بھی کورٹ دیکھے گی. پھر جو اس پہ اسپیکر نے اپنی رولنگ دی کہ چونکہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا اجلاس ان سیشن ہے, اس کے دوران وہ اڈجرن ہوا ہے, اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گورنر جو ہے وہ اجلاس نہیں بلا سکتا, چونکہ اجلاس کے اوپر اجلاس کو بلانا میری سمجھ سے کم از کم یہ بالا تر ہے, چونکہ ایک سیشن گوئنگ آن ہے, ان سیشن ہے. تو ان تمام چیزوں کو ان تمام اینگل سے ہائی کورٹ دیکھے گی کہ کس کی ایڈوائس, کیا رولنگ آف دی اسپیکر وہ ایز پر لا اور رولز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن ہے, یا جو ایڈوائس آف گورنر ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور رولز کے مطابق ہے, اس کو وہ دیکھے گی. جی ایک اور موضوع پہ بھی آپ کی رائے چاہیے. فیصل چودھری صاحب, اب پی ٹی آئی کے وہ ممبران جنہوں نے ریزائن کیا تھا وہ کورٹ جانا چاہتے ہیں. راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم سے زبردستی لیا استعفیٰ. پھر شبلی فراز کہتے ہیں راجہ پرویز اشرف جھوٹ بول رہے ہیں. معاملہ کیا چل رہا ہے؟ آپ لوگ ویریفیکیشن کروانا چاہ رہے تھے, اب نہیں کروانا چاہ رہے, اب آپ یہ کہتے ہیں کیوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے, کورٹ جائیں گے, کنفیوژن کیا ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب بڑے قابل احترام ہیں, سے رشتہ ہے,
لیکن وہ شاید یہاں پہ یا تو ان کو انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے یا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اس میں ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تحریک انصاف کی, اور میں نے ہی وہ پٹیشن جو ہے وہ اسد عمر صاحب کی بہاف کے اوپر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی, اور اب وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اسپیکر صاحب کے پاس جائیں اور اسپیکر صاحب کے پاس جا کے اپنے جو ہے وہ ٹینڈر کرتے ہیں, ریزگنیشنز کی جو ٹینڈر ہوئے ہیں اس کی ویریفائی کرتے ہیں. تو اس پہ جو ہے آج کے دن یہ تھا کہ وہ جائیں گے اور اپنے جو ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن وہ بیچ میں پروروگ کر دیا گیا اجلاس, کیونکہ اور ابھی شاید وہ اجلاس بلایا گیا ہے, وہ اس کا مقصد اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کو ڈیلے کرانا ہے. تو جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے وہاں پہ ایف سی بٹھا دی اور وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں صورتحال بنا دی کہ کوئی ایم این اے جائے تو شاید وہ اس کو بھی تھریٹس تھے اپنے. تو پھر اس صورت میں اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کیونکہ بینچ اویلیبل نہیں ہے, چھٹیاں ہیں, تو وی ول فائل سی ایم جس میں ہم کورٹ سے یہ ڈائریکشن مانگیں گے کہ اب پرویز ارشد صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں استعفے سب کے ایک ساتھ منظور نہیں کروں گا, میننگ دیر بائی کو 11 کا جیسے انہوں نے پہلا کیا, 11 پہلے 11 بعد میں 11 پہلے, اس طرح سے تو نہیں ہوتا. اگر وہ 123 ممبران اکٹھے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ ان کو 123 ممبران کو علیحدہ بھی کر سکتے ہیں یا گروپوں کی صورت میں بلا کے صرف یہی ویریفائی کرنا نا کہ یہ استعفیٰ آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے یا نہیں ہے. وہ اگر کسی کو بلایا ہے تو اسپیکر صاحب اس ایم این اے کا نام بتائیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر دباؤ ہے. جو پی ٹی آئی سے کے جو منحرف اراکین ہیں وہ تو اس فہرست میں ویسے ہی شامل نہیں ہے, وہ تو اپنی ایمان بیچ کے کافی عرصے سے دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں. تو یہ جو 123 ممبران ہیں یہ تو کھڑے ہیں, پہلے بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, اور یہ اپنے استعفے وہاں پہ جا کے ویریفائی کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب موقع نہیں دے رہے, اور اسپیکر اور یہ ساری پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ بالکل الیکشن میں جانے سے کترا رہی ہے. اسلام آباد تو بلدیاتی الیکشن کو جو ہے ملتوی کرانے کے چکروں میں ہے, اور وہاں پہ بھی الیکشن کو فیس نہیں کر رہے. اور اب یہ عدالت کا بہت بڑا ٹیسٹ, اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا, کہ کیا وہ آئین اور الیکشن کو بچائے گی یا مطلب ان باتوں پہ چلے گا. فیض صاحب باقاعدگی میرے ساتھ ہی رہے گا. ریاست علی آزاد صاحب, آپ کے مطابق اس معاملے میں کیا مسئلہ ہے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ریزگنیشن کا؟ جی ریاست علی آزاد صاحب. جی جی ریاست صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب راجہ پرویز اشرف ایک نیا موقف اختیار کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ریزگنیشنز کو لے کے, پھر شبلی فراز کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں, ویریفیکیشن کے پروسیس سے بھی کترا رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں کیونکہ ان کی اپنی انسیکیورٹیز ہیں. تو یہ اس میں کیا نظر کیا آ رہا ہے, اس میں کیا پیچیدگی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جب سوری نے یہ ساری پروسیڈنگ کی تھی, یہ اسپیکر کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو گئی تھیں, اس کو وہ پروسیس جو تھا اسپیکر کے پاس پیش ہونے والا وہ ہو چکا تھا. بعد میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی کام, کوئی بھی جو حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے یا اپوزیشن کے اندر ہوتا ہے, اور اس وقت ملک کے اندر جو میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی ناقص رائے, میرے ساتھ ایگری کریں یا نہ ایگری کریں, ایک ڈرٹی پالیٹکس ہے جو اس وقت ملک کے اندر جاری ہے, اور عوام اس کو دیکھ رہی ہے. اور عوام کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں شاید لوگوں کا اعتماد ہی نہ خدا نخواستہ ان سے اٹھ جائے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اب دیکھیں جیسے فیصل بھائی نے ابھی فرمایا کہ 11 کے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے, بھائی جن کے سب کے اکٹھے استعفے آئے ان میں پک اینڈ چوز کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو سب نے استعفے دیے یا نہیں دیے, تو اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی ہے نہیں. اس کو لنگر آن کرنے کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ یہ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے, کبھی کہتے ہیں اسپیکر کے سامنے گروپس کی صورت میں آئے, کبھی دو کر کے آئیں جی, کبھی کہتے ہیں کہ جی فلاں, کوئی بھی اس کے اندر وہ بہانہ بنا رہے ہیں. آپ نے کچھ سیٹس ایسی ہیں جس آپ نے استعفے ایکسیپٹ کر لیا, اس پہ ضمنی الیکشن بھی ہو گئے, تو یہ ہاؤ اٹ کم کہ ایک دن سب کے استعفے آئیں اور اس میں سے چند لوگوں کے آپ ایکسیپٹ کر لیں اور چند کے نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے میلا فائڈی ہے, بدنیتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز پر
کانسٹیٹیوشن اور جو پارلیمنٹ کے اندر بزنس رولز ہیں اس کے منافی ہے. بہت شکریہ، آپ دونوں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دو ہی قانونی معاملات ڈسکس کیے اور دونوں کو میں اسی طرح کنکلوڈ کرنے کی میرے پاس آپشن ہے کہ بدنیتی کے معاملات بہت زیادہ ہیں، وچ از ویری 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 ڈس اپوائنٹنگ. اگر آپ ذرا بھی قانون کی سمجھ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پولیٹیکل انٹرسٹ لا سے کتنا اوپر چلے جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. جنرل خالد نعیم لودھی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے. سی ایم کے پی کے نے کہا ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے دہشت گردی کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ وفاق کی ذمہ داری ہے. ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے نیشنل الیکشن پلان پہ اداروں کے سیاسی جماعتوں کے اکٹھے کام کرنے کے بعد یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو بہت انکریجنگ ہو؟ جی بنیادی طور پہ تو یہ ایک کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ پروونسز کے انڈر ہے، لیکن جو ایف آئی اے اور آئی بی ہے وہ سینٹر کے پاس ہے. جب انٹیلیجنس کے ادارے کوئی ہو، یہ بھی پتہ ہے کہ جہاں تک آئی ایس آئی اور ایم آئی یہ نیچرلی فوجی ادارے ہیں اور اس قسم کا ملا جلا یہ ملوب ہے. لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ جواب میں کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2-3 روز سے ایک چیز بڑی اڑائی جا رہی تھی کہ جی جو سی ٹی ڈی ہے کے پی کے کی وہ کسی کام کی نہیں ہے اور وہ بیکار ہے اور وہ ختم ہو گئی ہے اور اس قسم کی بات چیت، جبکہ ایسے موقعوں کے اوپر پاکستان کا مسئلہ ہے. اس میں یہ کسی کو کہنا، فار ایگزامپل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ کیسے حاوی ہو گئے، فوج کی انٹیلیجنس کدھر تھی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی اتنا اٹیک ہوا تو پھر فوجی شہید کیوں. بھائی ان کے 25 لوگ مارے گئے اور 10 سے اوپر انہوں نے پکڑ لیے. تو جب اس قسم کا مدبھیڑ ہوتی ہے تو 1 2 3 آپ کے بھی شہید ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلی سٹیٹ. لیکن جنرل صاحب ہم اس میں اب ہم خیبر پختونخوا میں جو متعلقہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ لگ سکے کہ وہ مل کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کی پی ٹی آئی کے بارے میں رائے، بیرسٹر سیف کے بارے میں رائے، پھر بیرسٹر سیف کا یہ اعتماد بحال کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ مذاکرات میں میرا رول تھا، میں جرگے کرواتے رہا ہوں، پھر اے این پی کی ان کو لے کے سیکیورٹیز یہ اور پھر حملے. تو یہ کیوں ہے جو بار بار ایک مائنڈ سیٹ ہی نہیں بن پاتا کہ آپ نے اس کے حوالے سے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، آپ نے اس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے، کیا کارروائی کرنی ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے. جان چھڑاتے ہوئے یہ سارے افراد دکھائی دیتے ہیں، نہ ہمیں پالیسی نظر آتی ہے. اور نیشنل الیکشن پلان تو لٹرلی اٹس مائی 4th program on the subject frequently but I don't see any right answer. کوئی کمپریہنسو پروگرام آپ کریں کہ دوبارہ مجھے بلائیں، میں ابھی ان کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے چیزیں اٹھائی ہیں. پہلی بات یہ کہ دیکھیں کے پی کے کی بہت لمبی سرحد اور جو بھی علاقے ضم ہوئے ہیں وہ سارے کے پی کے ساتھ ہیں اور لمبی سرحد ہے افغانستان کی. ٹیررزم کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں باقی ملک کے مقابلے میں، تو اس میں کے پی کے کو الزام دینا کہ جی آپ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر رہے بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا جغرافیہ کیا ہے اور کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. اس بات کو تو میں یہاں کل کرتا ہوں کہ کوئی بھی اگر چاہے سینٹر کے پی کے کو کہے کہ جی یہ آپ کی کوتاہی ہے، یا کے پی کے سینٹر کو کہے کہ جی جو کہ غیر ذمہ دارانہ ہے، یہ ایک ملک کا معاملہ ہے، یہ ایک سینٹرلائزڈ اپروچ اس کی ہونی چاہیے. اور اس میں ناکامی کی وجوہات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بات بھی کی ہے، اس کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ یا تو فوج بات کر رہی ہوتی ہے اور پولیٹیشنز کہیں نظر نہیں آتے، یا پولیٹیشنز کوشش کرتے ہیں فوج پیچھے ہٹ جاتی ہے. یہ مل کر کرنے کا کام ہے اور اس میں لیڈ لینی چاہیے پولیٹیکل گورنمنٹس کو، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بنتا ہے. یہ فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے. یہ لا اینڈ آرڈر بکھروں میں توڑنے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی کوشش کرنا، میرا خیال ہے یہ سب کچھ غلط ہے. لیکن اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ نئی کمان کی کیا پرائرٹیز ہیں سوائے اس کے کہ
ऑपरेशंस होंगे और रिएक्शन नई कमांड की प्रायोरिटीज तो लेकिन तब इसके पता अलावा चले क्या ना। पॉलिसी देख रहे हैं आप? जी, सबसे पहली बात तो ये कि पहले गवर्नमेंट तो पॉलिसी बनाए। आप 3 चक्कर तो लगा चुके हैं अमेरिका के, आपने 1 चक्कर भी लगाया अफगानिस्तान का? जब लगाने लगे तो आपने मतलब अपने से जो दूसरी चाइना के कितने चक्कर लगाए आपने, ईरान के कितने चक्कर लगाए आपने? जबकि अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए चाइना, ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कतर, ये मुल्क हैं और इनके साथ मिलकर आपने ये मसला हल करना तो है। ये आप आपने भाग बड़ी भाग के इंटरेस्टिंग बात की है कि आप तो इसका मतलब है कि ये इंटेंशनली एस्टेब्लिशमेंट या फौज के साथ या सिक्योरिटी इदारों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करे क्या है? इसे क्लियर करें थोड़ा, नहीं, क्योंकि हाँ जी, हो बिल्कुल सकता है क्लियर वो करता लीड हूँ। लेने से घबराते हो, वो इतने ऐसे खतरनाक कामों की लीड ये लेने से बात घबराते ये है हो। कि आप तो एक सेकंड स्टेप की बात कर रही है ना कि वो किस चीज से घबराते हैं, किसी नहीं घबरा। मेरी बहन, उनको इंटरेस्ट के अलावा किसी चीज की होश ही नहीं है। अगर मैं ये जुमला कहूं तो बस ये काफी है। कुजा ये कि जी किससे बात करनी है और एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेना है या नहीं लेना, या अफगानिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है, या जो हमले हो रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है, छोड़ दें इन बातों को। आप देख नहीं रही सुबह शाम जी जन साहब, बात हुई है कभी? आई सर्टेनली एग्री विद यू, लेकिन अब जी। ये ऐसा ही है। अब देखें ना कि जब KPK में अभी अटैक्स हो रहे थे, जब CTD वाला सारा वाकया चल रहा था, तो उनकी लीडरशिप सेंट्रल पंजाब में थी। क्या ज़रूरत थी वहाँ होने की? प्रायोरिटीज़ की बात है। लेकिन अब सर से पानी ज़रूरी है कि गुजरे तो ही सबको याद है कि क्या करना है। APS का वाकया हम दोबारा अफोर्ड कर सकते हैं? कितना पुश चाहिए आपको, मॉरल और एथिकल, कितना पुश चाहिए आपको इकट्ठे होने के लिए? और ये बहुत आप अपनी खतरनाक बात है क्योंकि अब तो अमेरिका भी नहीं बैठा हुआ जहाँ पे थोड़ी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो जाए आप अपनी अफगानिस्तान में। पूरी कोशिश कर रही हैं बार बार KPK की गवर्नमेंट को इंडाइक्ट करने की इस मामले में कि वो उधर बैठे हुए थे। मेरी बहन, मैं कह रहा हूँ किसी को होश नहीं है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये फेडरल गवर्नमेंट का मसला है ओवरऑल, और बाकी इन्होंने उनके साथ तावन करना है। तो इसलिए KPK गवर्नमेंट को, और फिर मैंने ये भी बताया कि KPK ही तो एपी सेंटर है सारे मामले। जी पूरी एग्जैक्टली, फौज को मैं चाहिए। वही बात कर रही हूँ जो आप कर रहे हैं। मैं किसी को इंडाइट करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मैं सबको ही रिस्पॉन्सिबल समझ रही हूँ। हाँ तो बस मैं बस ये फिर बात मैं सही है। लीनियंस नहीं होना चाहती इसमें KPK की गवर्नमेंट हाँ के जी, साथ। इसमें फौज समेत सब के सब शामिल हैं। और मेरा ख्याल ये है कि ये जब तक मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, लीड लेनी पड़ेगी ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को। और इसका सबसे पहला जो शाखसाना है वो है आपकी फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद आपकी इंटरनल पॉलिसी, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी। ये 3 चीजें जन जब साहब, रिसेंटली TTP की लीडरशिप की तरफ से भी एक बयान आया कि दोबारा बातचीत करने के इम्कानात कभी इधर उधर नहीं होंगे, दोबारा कर सकेंगे। बैरिस्टर साहब भी कहते हैं यहाँ पे भी, लेकिन वो क्या लिमिट है जो कि क्रॉस नहीं होनी चाहिए तो बातचीत होगी? डू यू थिंक जी, पहली लिमिट? बात, हाँ जी बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको साफ साफ बता दिया जाए जब तक आप सीज फायर नहीं करते कोई बातचीत नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने पहले उनको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसी के दायरे में बात होगी। बस ये 2 बातें मान जाए अगर। लेकिन जन साहब, मैंने एटलीस्ट आई थिंक आई हैव रेड, शायद ज़्यादा नहीं, आई हैव रेड मोर देन 10 बुक्स ऑन दिस रीजन, जिसमें से बहुत सारे ऑथर्स से मैं एग्री करती हूँ, बहुत सारे ऑथर से मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि मैंने खुद भी इस रीजन में काफ़ी काम किया। सही है। लेकिन मुझे कभी भी सोल्यूशन नज़र नहीं आया जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते अफगानिस्तान के अपने लोगों को। आप समझ रहे हैं ना, वो लोग जिनकी पुरानी अप्रोच है, वो जिनकी मॉडर्न अप्रोच है। अब हम लोग क्या करते हैं, दिस इज व्हाट आई थिंक, कि खुद से ही एक फार्मूला बनाया, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का हो या वो कुछ और, खुद से एक फार्मूला बनाया और उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की। आप भी नाकाम हुए, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी नाकाम हुई, तो हम व्हाई वी आर नॉट हिटिंग द राइट स्पॉट, व्हाई? अगर आप मुझसे एक जुमले में इसका जवाब सुनना चाहती हैं तो दिस इज बिकॉज ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस एंड बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट। हम लोगों के कहने के ऊपर चल रहे हैं। अगर हम अपना इंटरेस्ट देखें तो जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ जो हमारा ताल्लुक है उसको देखना चाहिए। 2500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है, एक ही बोली बोलने वाले लोग हैं, एक ट्राइब्स उधर हैं, आधे ट्राइब्स इधर हैं, इतनी क्लोज अफिनिटी है। और हमारे ही वो सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। क्यों?
کیونکہ کبھی آپ کسی کو بیس دے دیتے ہیں, کبھی آپ کسی کو اپنی ایئر سپیس دے دیتے ہیں کہ جی ان کو جا کے مارو, کبھی آپ ان کو مارنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا پڑے گا, اپنی پالیسی سیدھی کرنی پڑے گی. جن صاحب ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جب 2001 کے بعد انڈیا کے پاس ایک زیادہ سپیس تھی, انہوں نے میڈیا میں بھی انویسٹ کیا, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں افغانستان میں انڈیا نے انویسٹ کیا, پروجیکٹس بنائے, پاکستان نے بھی کیے, وہ زیادہ سپیس میڈیا پہ انڈیا لے گیا. اب بھی ہمارے پاس ریسنٹ ٹائمز میں مارجن ہے کہ وہ سپیس ہم لیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے تھرو, انٹرویوز کے تھرو کوئی ایک نارملٹی بنانے کی کوشش کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں یا اب ہماری بائی ہوک اور ہم نے کرنا ہی کرنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ہے ہماری پرائیورٹی؟ بالکل نہیں کر رہے, اور میں آپ کو 4 ایسی باتیں بتا دیتا ہوں جو آج ہم کرنا شروع کر دیں. اور آپ چونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس علاقے کو پڑھا بھی ہے, آتھرز کو بھی پڑھا ہے, وہ پھر آپ باتیں کہہ رہا ہوں وہ درست جی, کہ یہ جو ان کے آنے جانے کے معاملات ہیں ان کو فارملائز تو ہم نے کیا ہے, لیکن ان کو ہم نے سخت دکھ میں ڈالا ہوا ہے. لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں, ان کے ٹرک 20-20 کلومیٹر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بچے, اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو ویڈیوز, ٹرکوں کے نیچے چھپ کے چھوٹے چھوٹے بیگ لے کے بےچارے آتے ہیں کہ کوئی 100 روپے کی چیز بیچ کے واپس چلے جائیں. بھائی آپ پیدا کریں, ان کے آنے جانے میں فارملائز ضرور رکھیں. یہ نہیں میں کہتا کہ مادر پدر آزاد ہو جو مرضی ہے, اگر آپ نے پہلے 4 گیٹ بنائے ہوئے, آپ 10 بنائیں, آپ 20 بنائیں, لیکن ان کو عزت کے ساتھ اندر داخل ہونے دیں, عزت کے ساتھ واپس بھیجیں. ان کے جو بچے آتے ہیں ان کے لیے آپ باؤنڈری کے اوپر مارکیٹس بنائیں جہاں پر وہ لا کے اپنی چیزیں رکھیں بیچارے, اور جو ان سے لینا چاہے وہ لے لے. آپ کو پتا ہے کہ خواتین کی ایجوکیشن کا وہاں پر مسئلہ ہے, اور انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ جی ہمارے پاس کہ جی ہم دے دیتے ہیں آپ کو اسکول کھولے. پھر یہ ہے کہ ہم ان سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ بھی تو کچھ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم نے کیا لوگوں کو, ہم کہہ رہے ہیں جی دنیا مانے گی, ریکگنائز کرے گی تو ہم کریں گے, ہم اکیلے ہم ریجنل اپروچ کریں گے, ٹھیک ہے, تو اس ریجنل اپروچ کو کریں نا, چین کو آگے لے کر آئیں, ساتھ لے کر آئیں, ایران کو, سینٹرل ایشین کنٹریز, ترکی اور اپنے قطر وغیرہ کو کہیں آئیں جی ہم ان کو آپ ان پہ دباؤ دیں افغان طالبان پہ کہ ہم آپ کی ریکگنائز کر. جی بالکل, کوئی جن نہیں صاحب پوچھ رہا ویری ویل سیڈ. آپ کی ساری جو ہے نا خبریں آ رہی ہیں CNN سے اور وائس آف امریکہ سے اور BBC سے کہ وہ اپنے بچے بیچ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہاں پر لا اینڈ آرڈر کے حالات بہت بہتر ہیں پہلے کے مقابلے میں. وہاں پر منشیات کا کاروبار تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. وہاں پر آہستہ آہستہ وہ کوئلہ بیچ کر اپنی چیزیں بیچ کر آہستہ آہستہ اکانومی ان کی بہتر ہو رہی ہے. ان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ہمارے نسبت بہت سٹرونگ ہے. بہت ساری چیزیں ادھر ہو رہی ہیں. ہم بے وقوفان. جی بہت شکریہ جان صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.